السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اما بعد۔ آج کی اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا تعارف رکھوں گا اور اس کے بنیادی مضامین کے بارے میں بات چیت کروں گا۔ سورۃ البقرہ مصحف میں دوسرے نمبر پر آتی ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر سورت ہے۔ اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ قرآن کی طویل ترین سورت ہے۔ اس سورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، گھروں کے اندر سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیاطین وہاں پر داخل نہیں ہوتے۔ سورۃ البقرہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی صفت بتائی ہے کہ متقی لوگ کون سے ہوتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم جنت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ یہ ایمان بالغیب ہے، اس کا تعلق غیب سے ہے۔ مومن تمام غیبی امور پہ ایمان رکھنے والا ہوتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مال اس کا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، اور پھر قرآن پہ ایمان رکھتا ہے اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے جو نبی علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی ہیں، چاہے وہ تورات ہو، انجیل ہو یا زبور ہو۔ یہ متقین کی صفات ہیں، اور قرآن ہدایت کا سامان ہے صرف اس کے لیے جو ڈر جائے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ یہ پہلا موضوع ہے بنیادی مضامین میں سے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بات کی ہے۔ اس کے بعد دوسرا موضوع منافقین کا تذکرہ ہے۔ مکہ کے مشرکین، ان کی دشمنی سب پر عیاں تھی۔ مکہ کے 13 سال نبوت ملنے کے بعد کوئی ایک دن یا رات نبی علیہ السلام کی جان کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مشرکین دشمنی پر عروج پر تھے، نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے، لیکن مشرکین کی دشمنی واضح تھی۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد جب چند لوگوں نے اوپر سے ایمان کا دعویٰ کیا اور اندر سے منافقت کو لیے ہوئے مسلمانوں سے دشمنی کی سازش رچنے لگے، ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے۔ خادعون اللہ، یہ لوگ تو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، نہیں یہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 9 ہے جو اس کا دوسرا موضوع ہے، دوسرا مضمون ہے جو سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دل کے اندر مرض تھا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ کے مضامین میں جو تیسرا موضوع ہے
وہ قصہ آدم اور ابلیس ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور موضوع ہے جو قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ قرآن ایک معجزہ ہے، جن اور انسان سب کے سب مل جائیں اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے اس قول کو نقل کیا سورۃ الانفال میں کہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم بھی چاہیں تو ایسا قرآن ہم بھی بنا لیں، لیکن اللہ نے یہ چیلنج کر دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ نے جنات اور انسانوں کو چیلنج دیا کہ سب کے سب مل جائیں اس کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ اور پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے 10 صورتیں بنانے کا چیلنج دیا، وہ بھی ان سے نہ ہو سکا۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 کے اندر کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس بات میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور پھر اگر ایسا نہ کر سکو، اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، اللہ کی بنائی ہوئی آگ جہنم سے ڈر جاؤ، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر۔ قرآن ایک معجزہ ہے اور اس جیسی کتاب قیامت تک کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی لاٹھی اگر آج مل جائے، وہ معجزہ دوبارہ کوئی دکھا نہیں سکتا۔ وہ لاٹھی آج اگر مل بھی جائے وہ سانپ نہیں بنے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ معجزہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوا، لیکن قرآن ایک واحد معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے سٹور کر دیا ہے۔ پوری امت مسلمہ کے پاس یہ ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب قیامت تک نہ آنی ہے، نہ اس سے پہلے آئی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگلا موضوع جو کہ چوتھا مضمون قصہ آدم اور ابلیس۔ قصہ آدم اور ابلیس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے، جو سبق ملا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں کو چیزوں کے نام نہ آئے، فرشتوں سے دریافت کیا، وہ نام نہ بتا سکے۔ اللہ نے سیدنا آدم سے پوچھا، سیدنا آدم نے چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، آدم علیہ السلام کی شان، ان کے مرتبے کو فرشتوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ پھر اللہ نے جنت حوالے کر دی اور کہا کہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کے قریب گئے، شیطان نے اکسا لیا، شیطان کے پھسلاوے میں آگے جنت سے جب نکالا تو اماں حوا کو اور سیدنا آدم کو ایک ہی نصیحت کی جو پوری انسانیت کے نام ایک پیغام ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی میری طرف سے ہدایت آئے، دنیا میں جا رہے ہو، اپنی مرضی نہ چلانا، میری طرف سے ہدایت آئے گی، اس کی اتباع کر لینا، جو کوئی اس کی اتباع کرے گا اس کی زندگی سے غم اور خوف ختم ہو جائیں گے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے غم اور خوف کوسوں دور چلا جائے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رب کی نازل شدہ شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اسے لاگو کریں، اس کے مطابق چلیں گے، رب ہماری زندگی سے غم کو اور خوف کو دور کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز باجماعت کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز
باجماعت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نماز پڑھیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، نماز کا تذکرہ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں ہے جو انہوں نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ ادا نہ کی ہو۔ پتہ یہ چلتا ہے نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ ایک نماز انسان پڑھتا ہے، ثواب 27 کا لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے زندگی کے آخری ایام میں بھی جب چلنے کی سکت نہ تھی، ایک طرف سیدنا علی ہیں اور ایک طرف سیدنا عباس ہیں، سہارے سے مسجد میں چل کے آئے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی ہے، امت کو درس یہ دیا کہ نماز جماعت سے فرض ہے، انفرادی نماز فرض نہیں ہے۔ ہاں الا یہ کہ کوئی مجبوری یا عذر ہے، وہ الگ بات ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اسی نماز کا تذکرہ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہنی ہے اللہ کی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں یہ بڑی مشکل اور بھاری ہوتی ہے نماز، لیکن اس کے لیے بھاری نہیں ہے جو جھک جائے، جو عاجزی کرنے والا ہو، جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، جسے پتہ ہو کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کا تصور جس کے ذہن میں ہو، وہ اس کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی اس ذمہ داری سے خوب واقف ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں 5 وقت اس نے مسجد میں جانا ہے، یہ حاضری لگانی ہے، اس کے لیے یہ کام کوئی دشوار نہیں ہوتا۔ سورۃ البقرہ کے مضامین میں چھٹا جو مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یہ لوگ مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 ہے۔ یہود کی زندگی سے محبت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ہر شخص ان میں سے چاہتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی جیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، عذاب سے یہ بات تو نہیں بچا سکتی کہ کون کتنے سال جی کے آیا ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب تو وہی ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہمیں 1000 سال کی زندگی مل جائے، زندگی چاہے 100 سال کی مل جائے، زندگی جتنی لمبی ہو، جتنی طویل ہو، اعمال اچھے نہ ہوں، انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے باخبر ہے، واقف ہے، دیکھ رہا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 102 میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ایک اور بنیادی مضامین میں سے ایک موضوع ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہودی کیا کہا کرتے تھے کہ سلیمان نے لوگوں کو جادو سکھایا ہے۔ اللہ نے اس بات کی نفی کی ہے اور کہا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کفر کرے، جادو تو سری کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا، اور جادو کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے آیت نمبر 102 میں، جو کہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا ہے وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کے مضامین میں سے ایک اور مضمون سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 127 میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو تعمیر کیا، دیواروں کو استوار کیا، تو اللہ سے ایک ہی دعا کی، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے یہ عمل قبول کر لے۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو قبول ہو جائے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اس کام کے لیے۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کیا، اسماعیل ان کے ساتھ ہیں، اور دعا ایک ہی ہے کہ اللہ نیکی ضائع نہ ہو جائے، نیکی ہم سے قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ نیکی وہ ہوتی ہے جو قبول ہو جائے، جو قبول نہ ہو اس نیکی کا کیا فائدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بات کی ہے۔ آیت نمبر 130 میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے تو وہی ہٹ سکتا ہے جس کا دماغ خراب ہو جائے، جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے جب آزمایا، اپنی آزمائش میں کامیاب رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ملت کو اپنانے کا درس دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ انہی کی طریقے پہ چلنا ہے۔ وہ مومن تھے، مواحد تھے، نہ مشرک تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے۔ تمام مذاہب انہیں اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم تو مسلمان تھے، تم بھی انہی کی ملت پہ چلتے ہوئے مسلمان بن جاؤ۔ اگلی جو ہیڈنگ ہے بنیادی مضامین میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ لائے ہیں تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ ہمارے ایمان کا معیار ہیں۔ صحابہ وہ جماعت ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے سامنے بیٹھ کر دین کو سیکھا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جب صحابہ دین کو اس کے خالص ترین صورت میں سیکھ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر سے۔ وحی کو نازل ہوتا صحابہ نے دیکھا ہے، جانا ہے، ایمان لائے ہیں، عمل کر کے دکھایا ہے، تو صحابہ کو قرآن نے ایمان کا معیار بنا دیا ہے۔ جب دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے تحویل قبلہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام جس چیز کے بارے میں حکم نازل نہ ہوتا تھا، یہود و نصارہ کی روش اپنا لیتے تھے، لیکن جب اللہ ایک چیز کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دیتا تو ان کے طریقے کو چھوڑ دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام آغاز میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے رک کر کے، لیکن دل میں خواہش تھی اور اللہ سے دعا کرتے تھے، فریاد کرتے تھے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کی بنیاد رکھی تھی اللہ قبلہ وہی بنا دے۔ اللہ نے اس دعا کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ نماز میں جہاں کہیں بھی ہو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں قبلہ تبدیل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کیا ہے، حق پرستی سے اناد، حق کو قبول نہ کرنا اور ضد پہ اڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو ایسے جانتے ہیں، ایسے مانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آیت نمبر 146 میں، کہ یہودی آپ کو ایسے جانتے ہیں جس طرح ایک والد اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا، بالکل ایسے ہی بعین ہی نبی علیہ السلام کو یہودی جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن ضد پہ اڑ چکے ہیں، ضد پہ اڑ چکے ہیں، ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہودیوں کا یہ تذکرہ ہمیں سیکھ دیتا ہے کہ پیغمبر کی بات کے آگے چونکہ چنانچہ اپنی ذات اور اپنی سوچ، اپنی عقل کو پسے پشت ڈال کے جو پیغمبر کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو نہیں جڑتا وہ اللہ کی جنت کو گویا ٹھکرا رہا ہے۔ اس کے بعد اس میں بہت سارے مضامین ہیں۔ سود کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح آیات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سود کے بارے میں لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، سود لینے والا، سود کی تجارت کرنے والا، سود کا لین دین کرنے والا وہ نہیں کھڑا ہوگا مگر ایسے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کے پاگل کر دیا۔ یہ آیت نمبر 275 ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کو بھی سورۃ البقرہ میں اجاگر کیا ہے۔ آیت نمبر 255 جو کہ آیت الکرسی ہے، اللہ کی صفات، یہ ایک الگ سے موضوع ہے جو ایک پوری آیت تمام آیتوں کی سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔